السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اہم ترین ہے کہ باریک یا پھٹی ہوئی جرابوں اور پٹی پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ باریک تو معروف ہے، پھٹی ہوئی جرابیں بھی معروف ہیں، سوراخ ہو جانا، پھٹ جانا۔ پٹی پر مسح کہ یہاں زخم ہے یا چوٹ آ گئی تو اوپر کسی چیز کو رکھ دیا جائے، اس کو پٹی کہتے ہیں، یا پٹی باندھ دی جائے اوپر سے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ راجع یعنی جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے، قول یہ ہے، راجع قول یعنی صحیح بات یہ ہے کہ ایسی جراب پر مسح کرنا بھی جائز ہے جو پھٹی ہو یا اس قدر باریک ہو کہ جس سے جسم نظر آ رہا ہو، کیونکہ جراب وغیرہ پر مسح کے جواز سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اس نے پاؤں کو چھپایا ہوا ہو، کیونکہ پاؤں چھپانے کی چیز نہیں ہے، پردے کا مقام نہیں ہے کہ جسے چھپانا واجب ہو۔ مسح سے مقصود تو مکلف کے لیے رخصت اور سہولت ہے۔ جس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں نا، یا جو جرابیں پہن رہا ہے، اس کے پاؤں کو چھپانا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ اس کو تکلیف سے بچانا، سہولت عطا کرنا۔ اگر جرابوں کو بار بار اتارتا رہا وضو کرنے کے لیے، یہ تو مشقت میں داخل ہو گیا نا کام، لہذا اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وضو کرتے وقت جراب یا موزوں کو اتارے، بلکہ اس کے لیے مسح کر لینا ہی کافی ہے۔ رخصت اور سہولت کی وجہ سے موزوں پر مسح کو جائز قرار دیا ہے، اور اسی علت کی وجہ سے موزوں اور جراب پھٹا ہوا، صحیح سالم، ہلکا ہو یا بھاری، سب برابر ہیں۔ دوبارہ سننے، کہتے ہیں رخصت اور سہولت کی وجہ سے موزوں پر مسح کو جائز قرار دیا ہے، اور اس علت کی وجہ سے موزہ اور جراب پھٹا ہو یا صحیح سالم ہو یا بھاری، سب برابر ہیں۔ اس کے بعد پٹی پر مسح کرنے کے بارے میں، جو پٹی باندھ دی جاتی ہے، پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ پٹی کسے کہتے ہیں۔ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ٹوٹی ہوئی چیز کو باندھا جائے، اور فقہاء کے نزدیک اس سے مراد وہ چیز ہے جسے بوقت ضرورت طہارت کی جگہ پر رکھا گیا ہو، مثلاً پلستر جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھا گیا ہو، پر باندھا گیا ہو، یا وہ پٹی جسے زخم یا درد وغیرہ کے مقام پر باندھا گیا ہو، تو دھونے کی بجائے اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ مثلاً اگر وضو کرنے والے نے بوقت ضرورت زخم پر پٹی باندھی ہو تو وہ اسے دھونے کی بجائے اس پر مسح کرے گا، اور یہ طہارت کامل شمار ہوگی، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ شخص اگر بالغرض اس پلستر یا پٹی کو اتار دے تو اس کی طہارت باقی رہے گی اور ختم نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت شرعی طریقے سے مکمل ہوئی تھی، اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ پٹی اتارنے سے وضو یا طہارت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پر مسح کرنا، پٹی پر مسح کرنے کے بارے میں کوئی دلیل اگر ہے تو معارضہ سے خالی نہیں ہے،
اس کے بارے میں تمام احادیث ضعیفہ ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ ضعیف ہونے کی وجہ سے ان حدیثوں سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور پھر ان حضرات کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ پٹی کی جگہ سے طہارت ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس جگہ کو دھونے سے عاجز ہے، عذر ہے، یہ بعض کا قول ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ تیمم کرے لیکن اس پر مسح نہ کرے۔ اس بارے میں احادیث سے قطع نظر یہ قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسح کر لے اور یہ مسح اسے تیمم سے بے نیاز کر دے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اعضائے طہارت میں سے کسی عضو پر زخم ہو تو اس کی کئی صورتیں ہوں گی۔ پہلی، زخم ننگا ہو اور دھونا اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو اس صورت میں اسے دھونا واجب ہوگا، بشرطِ زخم ایسی جگہ پر ہو جسے دھونا واجب ہو۔ زخم ننگا ہو، اسے دھونا اس لیے نقصان دہ ہو مگر مسح کرنا نقصان دہ نہ ہو تو اس صورت میں مسح کرنا واجب ہے، دھونا واجب نہیں ہے۔ زخم ننگا ہو اور دھونا اور مسح کرنا دونوں اس کے لیے نقصان دہ ہوں تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ زخم چھپا ہوا ہو اور اس پر پٹی وغیرہ بندھی ہو تو اس صورت میں اس پر مسح کیا جائے گا اور یہ مسح کرنا اسے دھونے یا تیمم کرنے سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اس صورت میں یہ نقاش کے بعد، یہ بحث و تمہیز کے بعد ہم ان نکات پر عمل کریں گے کہ جو ہم نے آخر میں 4 نکات بیان کیے ہیں کہ زخم، کہ اگر انسان کا ننگا ہو یہ زخم اور ایسی جگہ پر ہو جس کو دھونا ضروری ہے، مثلا وضو کی حالت میں اگر پیٹ پر زخم ہے تو پیٹ کو تو وضو کی حالت میں نہیں دھویا جاتا، کوئی ضرورت نہیں اس کو دھونے کی، نہ اس پر مسح کرنے کی۔ وہ اعضاء جن پر پانی پہنچنا وضو کی حالت میں ضروری ہے وہ کیا ہیں؟ پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، سر کا انسان مسح کرتا ہے، منہ کو دھوتا ہے۔ ان اعضاء کہ جن پر پانی کا پھیرنا واجب ہو تو ان پر یہ صورتیں ہو جائیں کہ انسان نے پٹی باندھی ہو تو اس پر ظاہراً تو پانی ضروری ہے، دھونا ضروری ہے۔ اگر دھونے کی طاقت نہ ہو، زخم ننگا اسے دھونا اس کے لیے نقصان دہ ہو مگر مسح کرنا نقصان دہ نہ ہو تو اس صورت میں مسح کرنا واجب ہے، دھونا واجب نہیں ہے۔ زخم ننگا اور دھونا اور مسح کرنا دونوں اس کے لیے نقصان دہ ہوں تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ زخم چھپا ہو اور اس پر پٹی وغیرہ باندھی ہو تو اس صورت میں اس پر مسح کیا جائے گا اور یہ مسح کرنا اسے دھونے اور تیمم سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور دین اسلام سہولت کا نام ہے، یسر کا نام ہے، دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے قدم قدم پر سہولتیں فراہم کی ہیں۔ کبھی کسی کا یہ عذر باقی نہ رہ جائے کہ میں نے اس مشقت یا اس تکلیف کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا۔ قدم قدم پر دین اسلام نے سہولتیں بخشی ہیں، حتیٰ کہ انسان ان پر عمل پیرا
ہو کر ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر دین اسلام پر عمل کرے اور اپنے رب کریم کا تقرب حاصل کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔